جی ناظرین، پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. اور ہم جو آج بات کریں گے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان کے اندر کیا ایجوکیشن سسٹم رائج ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. کتنے قسم کے نظام تعلیم رائج ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ معاملہ جاری ہے. تو ان تمام چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے جس مشہور و معروف شخصیت کو آج ویڈیو لنک کے اوپر اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، سوشل ورکر ہیں، جرنلسٹ ہیں، محترمہ ربیہ شاہد زبیری ہمارے ساتھ ہیں. آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. وعلیکم السلام، شکریہ مجھے آج پھر ایک اہم موضوع پہ اپنے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے. آج کا جو سسٹم ہے، اب آج کا جو ٹاپک ہے ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان، تو یقیناً سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں پیرل جو ہے وہ کئی ایک نظام تعلیم رائج ہیں اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی گفتگو آغاز جو ہے وہ ایک بالکل تمیدی گفتگو سے کریں کہ پہلے ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے کتنے سارے سسٹم جو ہیں وہ ایک ساتھ جو ہے وہ رائج ہوئے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس سے آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. جی بالکل، پاکستان میں اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو بے پناہ سسٹمز ہیں. اس میں گورنمنٹ کا ایک تعلیمی نظام چل رہا ہے، پھر وہ اے لیولز ہے، پرائیویٹ اسکولز ہیں اور کانوینٹ کی ایجوکیشن ہے اور مدرسہ سسٹم ہے. پاکستان کا اگر اوور آل لٹریسی ریٹ دیکھیں تو شہری آبادی میں 96، اسلام آباد میں 96% ہے، کراچی میں 70%، لاہور میں 75% ہے. لیکن دیہی علاقوں میں سب سے کم جو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے وہ 28% ہے. تو ایوریج نکل کے ہم لوگ آ جاتے ہیں 40-45% اوور آل پاکستان کا لٹریسی ریٹ آتا ہے. اگر ہم یہ بورڈز کی بات کریں اسکول لیول پہ تو پاکستان میں 32 بورڈ رائج ہیں جن کا اپنا کورس، اپنی کتابیں، اپنا امتحان لینے کا طریقہ کار ہے جو گورنمنٹ رن کر رہی ہے. ہر کراچی کا الگ ہے، جامشورو کا الگ ہے، لاڑکانہ کا الگ ہے، ایسی پنجاب میں فیصل آباد کا الگ ہے، لاہور کا الگ ہے، گجرانوالہ کا الگ ہے، فیڈرل کا بورڈ الگ ہے. کراچی میں آغا خان بورڈ آ گیا جو گلگت بلتستان کے اندر بھی وہ بورڈ کافی بڑھا رہا ہے. پھر او اے لیولز ہے جو برٹش تعلیمی نظام ہے، کانوینٹ کا اپنا تعلیمی نظام ہے. یہ ہمارے اسکول لیول کی چیزیں ہیں. پھر اسکول لیول کے بعد ہم یونیورسٹیز کی ڈگری ایچ ای سی چلے کہ فوکس آ گئے کہ ایچ ای سی کے نظام کے تحت ڈگریز کو ہم ایک اسٹینڈرڈ پلیٹ فارم پہ لے کر آ گئے ہیں. لیکن وہ رینکنگ اور تعلیمی نظام وہ الگ ہے. پرائیویٹ اسکولز کو بات کریں تو کورس، ہر پرائیویٹ اسکول کا کورس، کتابیں، پڑھانے کا طریقہ الگ ہے، یعنی کوئی یونیفارم اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اچھا، سب سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہم شروع کریں گے گورنمنٹ سے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اور سب کو معلوم ہے پاکستانی حکومت ایک ایسی حکومت ہے جس کا کسی ادارے پر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہے، جس کی جہاں مرضی وہ منمانی کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم گورنمنٹ کی صرف بات کریں، جو گورنمنٹ کے بورڈز ہیں، پنجاب بورڈ ہے، سندھ بورڈ ہے، بلوچستان بورڈ ہے، NWFP بورڈ ہے، تو یہ خیبر پختونخوا کا جو بورڈ ہے، یہ ایک ساتھ ایک یونیفارم کیوں نہیں ہے؟ یہ تو ہو سکتے ہیں. پاکستان میں جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں ان کے حالات کے بارے میں کافی حد تک سب لوگوں کو پتہ ہی ہے. ہمارا لا کے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بات ہے کہ 3 سال کی عمر سے 16 سال کی عمر تک کو ایکول اینڈ فری ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے. لیکن اگر ہم اسکولز کو پریکٹیکلی دیکھیں، شہروں میں، گاؤں دیہات تو پیپروں پہ اسکول چل رہا ہے، تنخواہ لے رہے ہیں، کرایہ بلڈنگ کا ہے، بلڈنگ کے اندر انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹھہرایا ہوا ہے، وہ ان کے ٹارچر سیلز بنے ہوئے ہیں، مگر اور تنخواہیں ان کے اپنے لوگوں کو تنخواہیں جا رہی ہیں، اس کے اخراجات جا رہے ہیں، لیکن کوئی پڑھائی نہیں ہو رہی. گورنمنٹ شہری علاقوں میں دیکھ لیں، میں کراچی میں رہتی ہوں تو میں نے خود پرسنلی دیکھا ہے کہ وہاں بھی یہ حالات ہے کہ ایک کلاس کے اندر ساری کلاسز کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹیچرز نہیں آتے، بچے آتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ٹیچرز نہیں آتے، اٹینڈنس نہیں ہوتی، کوئی تیاری نہیں ہوتی. بچے جو ولنگلی پیرنٹس بھیجتے ہیں جو غریب عوام ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ کر آ جائیں، لیکن وہ جو اسکولز کے حالات دیکھتے ہیں تو وہ صفر ہے، کچھ بھی وہاں پہ پرووائڈیڈ نہیں ہے، ٹیچر سب کوئی اتا پتہ نہیں ہے، تنخواہیں سب کی جا رہی ہیں، آیا کی تنخواہ بھی جا رہی ہے، ہیڈ ماسٹر کی تنخواہ بھی جا رہی ہے، ٹیچرز کی تنخواہ بھی جا رہی ہے، بجلی کے بل کے پیسے بھی جا رہے ہیں. لیکن یہ عوام کا ٹیکس ہے جس سے یہ اسکول کی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن فیسلٹی پرووائڈ نہیں کر رہے. ٹیکس تو یہ ہم سے 18-19% لے لیتے ہیں، کہیں 25% ٹیکس بھی لے رہے ہیں، جو پاکستان سب سے ہائی رینکنگ ٹیکس میں آ جاتا ہے اس طریقے سے، اور ہمیں فیسلٹی کیا ہے؟ صفر.
دیکھیں اب یہاں پر اگر یہ تو پورے دیہی علاقوں کا ہے ہی، اگر آپ پورے بلوچستان میں دیکھ لیں تو وہاں پر تو باقاعدہ ٹیچر کو بلا کے کہا جاتا تھا کہ تمہاری تنخواہ جو آ رہی ہے وہ آتی رہے گی، بچوں کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا. تو ہم یہ کئی دہائیوں سے یہ کام ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے پورے علاقوں میں جو ہے وہ تعلیم کا جو معیار ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یعنی باقاعدہ لوگوں کو جائے رکھا گیا اپنی حکومت اور شہنشاہت قائم رکھنے کے لیے. یہ تو ایک الگ چیز ہے. ہم اگر یہ دیکھیں کہ اس لوگوں کا رجحان جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولز کی طرف زیادہ ہے. یعنی لوگ اس طرف بیدار ہو چکے ہیں، متوجہ ہو چکے ہیں، ان کو پتہ ہے. میں اگر فی الحال اس وقت شہری جو ہے وہ زندگی کی بات کروں کہ شہر کے اندر جو گورنمنٹ اسکولز ہیں لوگ اس سے بھی بیزار کیوں ہیں. یہ تو چلو گاؤں دیہاتوں کا ہے کہ وہاں پر مختلف چودھری ہیں، مختلف وڈیرے ہیں، مختلف لالا ہیں، مختلف سردار ہیں، جو ان کا نظام ہے وہ وہاں پر اسکول نہیں کھلنے دیتے، ٹیچر گورنمنٹ بھیجتی ہے تو اس کو پڑھانے نہیں دیتے. وہ تو وہ ہو گیا. مگر جہاں شہروں کی بات آتی ہے، جیسے کراچی جیسے، لاہور جیسے شہر، اسلام آباد جیسے، جہاں پر پبلک کے ہب ہیں، جہاں پر ایک شہری زندگی ہے، وہاں پر کیوں لوگ گورنمنٹ اسکولوں سے جو ہے وہ متنفر ہو رہے ہیں اور پرائیویٹ اسکولوں کا رجحان بڑھ رہا ہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے. جب اس کو کوئی دیکھنے نہیں آئے گا، چیک کرنے نہیں آئے گا تو منمانی ہے. ٹیچرز تنخواہیں لے رہے ہیں، کلاسز میں نہیں آ رہے، بچے آ کے بیٹھے ہوتے انتظار میں، ٹیچرز نہیں ہوتے. اس میں ہیڈ ماسٹر شامل ہے سب سے زیادہ. ہیڈ ماسٹرز کی چھوٹ ہے کیونکہ آگے کوئی پیچھے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پوچھ گچھ نہیں ہے، تنخواہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائے گی. ہمیں اگر کچھ مسئلہ ہوا تو کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ ہوں گے، ٹرانسفر کر دی جائے گی، تنخواہ نہیں رکے گی، نوکری نہیں ختم ہوگی. لوگ اسی لیے گورنمنٹ کی نوکری کے لیے اتنے بے چین رہتے ہیں اور اتنے بےتاب رہتے ہیں کہ گورنمنٹ میں نوکری مل جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کام کرنا نہیں ہے، تنخواہ آ رہی ہے. وہی ٹیچرز جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکول سے پڑھا رہے ہیں، سیلری گورنمنٹ سے بھی لے رہے ہیں اور پرائیویٹ اسکول میں بھی پڑھا رہے ہیں، ٹیوشن سینٹرز کے اندر بھی پڑھا رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا ایکسٹرا انکم رکھا ہوا ہے گورنمنٹ کا، اور اس میں عوام کا پیسہ جا رہا ہے. ٹیکس کی ڈائریکٹ نہیں جا رہی، ٹیکس کی صورت میں جا رہا ہے، لیکن عوام کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. اگر کوئی چیک اینڈ بیلنس پیچھے سے رکھیں، آگے ہماری حکومت جو وزیر تعلیم ہے وہ کس چیز کے وزیر ہیں، جو سیکریٹریٹ ہے جو ایجوکیشن کے وہ کس چیز کے سیکریٹریٹ ہیں، جو علاقہ ایم پی ایم این اے وہ کس چیز کے لیے ہیں. جب وہ اپنے علاقے میں چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں رکھیں گے تو عوام کو کیا ملے گا؟ تو اسی وجہ سے لوگ پرائیویٹ اسکولز میں آ رہے ہیں. اور پرائیویٹ اسکولز میں لوگ مجبور، اگر آپ اپنے والدین کی بات کریں، میرے والدین کی بات کریں، انہوں نے پرائیویٹ اسکولز کو جانتے ہی نہیں تھے، انہوں نے گورنمنٹ سے پڑھایا اور بہت اچھے طریقے سے پڑھائے. ہم لوگ بھی تھے تو کافی حد تک لوگ گورنمنٹ اسکول سے پڑھتے تھے، لیکن اب تو گورنمنٹ اسکولز میں ہمارے اپنے جو گھر میں میڈ ہے وہ اپنے بچوں کو نہیں بھیجتی، وہ این جی او کے اسکول میں بھیجنا پسند کرتی، گورنمنٹ اسکول میں نہیں بھیجتی یا مدرسے میں بھیجتی. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ کچھ عرصے مطلب کم از کم زیادہ بھی نہیں جائیں گے، 20 سال پہلے چلے جاتے ہیں، 15-20 سال پہلے چلے جائیں تو کچھ گورنمنٹ اسکولز کچھ ایسے تھے کہ جن کا نام تھا کہ جہاں پر باقاعدہ صفائی ستھرائی کا بھی نظام ہوتا تھا، جہاں کا کورس بھی اچھا ہوتا تھا، جہاں بچوں کو جو ہے وہ ایجوکیشن پراپر دی جاتی تھی. مگر اب جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولز کے اندر جو ہے وہ فرنیچر اس قابل نہیں ہے کہ بچے جا کر بیٹھیں. بعض جگہوں پر جو ہے وہ دریوں پر بٹھا کے ان کو تعلیم دی جاتی ہے، بعض جگہوں پر جو ہے وہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹیچر میں جو ہے وہ ان کا پیریڈ ہوتا ہے مگر وہاں پر کلاس میں ٹیچر موجود ہی نہیں ہوتے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ موو ہوئے ہیں پرائیویٹ اسکول کی طرف. اور پرائیویٹ اسکول میں بھی پھر ایک جیسا نہیں ہے، وہاں پر بھی 10 قسم کے اسٹینڈرڈز ہیں، اور وہاں پر بھی ایک پوری وہ مافیا کی شکل اختیار کر گیا ہے، جہاں پر کہ ایک عام آدمی کا، ایک عام اوسط جو سیلری اٹھا رہا ہے، جو کہ ایک آپ کہہ لیں کہ نارمل جو منیمم ویج ہے، اس کے حساب سے وہ 2 بچوں کو بھی اپنے نہیں پڑھا سکتا. وہ کیا کریں، کہاں جائے وہ؟ بالکل. اب دیکھیں کراچی کے اسکولز، کراچی کی بات کریں، پنجاب بھی گئی ہوں، لاہور بھی گئی ہوں، ہر گلی محلے میں چھوٹے سے اسکول کھلا. ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کے پاس ایکسس نہیں ہے، فیسیں کم رکھو. جو بڑے اچھے معیار والے اسکولز ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگ معیار دے رہے ہیں، جو ہم فیس مانگیں گے وہ پیرنٹس ہمیں فیس دیں گے، اور پیرنٹس فیس دے رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ قابل بن کے نکلے، جو کمی ہم میں رہ رہی ہے وہ بچوں میں نہ رہے. تو بچے پیرنٹس اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر زیادہ بھاری بھرکم فیسیں دے رہے ہیں. جو پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے وہ مجبور ہیں گلی محلوں کے مشروم اسکولز میں بچوں کو ڈال رہے ہیں. اور یہ صرف فیسیں نہیں، وہاں پہ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز کے بھی جو ہیں وہ سارے چارجز ایکسٹرا لیے جاتے ہیں. اب آگے ان کو بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا جا رہا. پاکستان کے یہ لاء کے اندر یہ بھی ہے کہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ بھی اپنے اسکولوں کے اندر جو ہے غریب عوام کو فری میں تعلیم حاصل کرے، لیکن ایک کلاس میں کوئی ایک بچہ بھی نہیں ہے جس کو فری میں دی جائے، بلکہ جو فیس دے رہے ہوتے ہیں ریگولر، اگر اس کی ایک دن فیس لیٹ ہو جاتا ہے تو پوری بڑی کلاس کے اندر 50 بچوں کے سامنے بے عزت کیا جاتا ہے. تو وہ ہمارا کہتے ہیں کہ آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اگر گورنمنٹ میں
وہ ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کی جا رہی, تو پرائیویٹ میں ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے تو وہاں اسپوائل کر رہے ہیں لوگوں کو. ایکسپلائٹیشن اتنی زیادہ ہے کہ اسٹریس, بچے کو اسٹریس دیں, پیرنٹس مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ بے عزتی نہ محسوس کرے, ہمارے بچوں کی پرسنالٹی میں فرق نہ آئے. تو جو وہ بول رہے ہیں, جیسے بول رہے ہیں, وہ پرائیویٹ اسکول والوں کی کہانی بات مانی جاتی, تو وہ اپنی منمانی میں اس حد تک اتر آئے ہیں کہ وہ ہر سال اتنی زیادہ فیس بڑھا دیتے ہیں کہ وہ اکثر پیرنٹس کے اس پہ رینج سے باہر نکل گئی. جس کے 4 بچے ایک اسکول میں جا رہے ہیں تو اس کی تو پوری تنخواہ ہی اس میں اسکول کی فیس میں چلی جاتی ہے, تو وہ گھر کا خرچ کہاں سے چلائے گا پیچھے سے. اچھا, جہاں پر ہم یہ بات میں وہ تو این جی او کے اسکول میں جا رہی ہے, یا پھر اپنے بچوں کو مجبوراً مدرسے میں کہتے ہیں کہ تو اسکول کی تعلیم نہیں, اسلام کی تعلیم لے کے تو نکلے, اور کچھ نہ کچھ تو اس کے بعد نالج ہوگی. مگر یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ نظام تعلیم پہ جیسے ہم نے بات کی, تو جب سے ہماری آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے, آپ نے جو اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیے, آپ پنجاب بھی گئے ہیں, آپ سندھ بھی گئے ہیں, آپ مختلف جگہوں پہ گھومی ہیں اور دیکھا ہے سارا, تو نظام تعلیم کا معاملہ ایک نظام نہیں کہہ سکتے ہم, جیسے ہم بات کر رہے ہیں نظام تعلیم, تو وہ نظام ہمیں نظر نہیں آ رہا. گورنمنٹ کے اندر بھی ایک یونیفارم نہیں ہے, وہاں پر بھی 10 قسم کے اسکول ہیں, وہاں پر ہر بورڈ کے اندر تعلیمی نظام الگ ہے, کہیں پر فرنیچر ہے, کہیں پر دری پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, کہیں پر تو بالکل وہ بھی میسر نہیں ہے, کہیں اسکول ہی بند پڑے ہیں. پرائیویٹ پہ آ جاتے ہیں تو پرائیویٹ مافیا آپ نے کہی کہ مختلف جگہوں پر ہے, جہاں پر کچی آبادیاں ہیں, چھوٹے ہیں, وہ انہوں نے فیسیں کم رکھی ہوئی ہیں, مگر وہ دوسرے طریقے سے لوٹ رہے ہیں. ایک میں نے کہیں پر ایک اسٹینڈرڈ نہیں ہے. ایک ملک کا جو نظام تعلیم کا ایک خاکہ ہوتا ہے, وہ ایک سلیبس ہوتا ہے اور پورے نظام میں وہ رائج ہوتا ہے اور وہ اس حساب سے چلتا ہے. پاکستان میں یہ 50 قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. اس کے اوپر جو ہم نے بات کی ہے, مختلف اسٹینڈرڈ ہے, سب کا کورس الگ ہے, سب کے طریقہ کار الگ ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہر ایک شہر ایک بورڈ کی بات نہیں, ہر اسکول کا ایک برابر میں 2 اسکول ہے, دونوں اسکولوں کا کورس ڈفرینٹ ہے. آپ کا آپ پرائیویٹ اسکول, گورنمنٹ اسکول آ رہے ہیں, کانوینٹ کے اسکولز آ رہے ہیں, ڈفرینٹ بورڈ پڑھا رہے ہیں, لیکن کورس تو ایک ہو, کتابیں تو ایک ہوں. کتابیں ایک نہیں ہیں, اسٹینڈرڈ نہیں ہے. میں نے اپنا بچپن سعودی عرب میں گزارا ہے, اور وہاں پہ میں دیکھتی تھی کہ سعودی عرب کا ہر ایک اسکول کے اندر ایک سی کتاب, ایک سے سوال, ایک سے جواب, ایک سی چیز پڑھائی جاتی تھی. یو کے اندر آپ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یونیفارم اسٹینڈرڈ ہے, چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہو, چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہو, چاہے وہ کوئی بھی اسکول ہو, لیکن ایک یونیفارملٹی ہے. اب یونیفارملٹی تو لے کے آئے, اب ہر بچے کی نالج ڈفرینٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک سی چیز پڑھائی نہیں جا رہی, اس کو وہ نالج پرووائڈ ہی نہیں کی جا رہی, تو اس کو دینی چاہیے. بہت اچھی جگہ پہ آپ آئیں اس چیز کو, یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ جب یہ بچے پاس آؤٹ کریں گے, جب یہ تعلیم یافتہ ہو کر اپنے اپنے سسٹموں سے نکلیں گے, اور جہاں پر بات ملازمت کی آتی ہے, بزنس کی آتی ہے, ریکوائرمنٹ کی آتی ہے, جہاں کہا جائے گا ہمیں ایک گریجویٹ چاہیے, اب وہاں پر 36 رنگوں کے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے, کیونکہ اس کے اندر سب کا نظام الگ ہے. کسی کو ایک اپلیکیشن لکھنی نہیں آ رہی ہوگی تو کوئی فرفر جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہوگا. یہاں پر کتنا زیادہ فرق ہوگا, یہ چیز جو ہے, یہ پرابلم جو ہے وہ ختم ہو کے نہیں دے رہی. اس کی بیس, اس کی جڑ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے شروع سے ہمارے یہاں ایک یونیفارم وہاں پر پاکستان میں نہیں رہا ہے. یہاں ایک میں بات شامل کروں گی کہ اب جو بچے مدرسوں میں تعلیم حاصل کریں, جب بچے اسکول میں جاتے ہیں, اسکول سے پڑھ کر واپس آتے ہیں, تو اسلامی تعلیم کے لیے ان کو الٹیمیٹلی مدرسے میں بھی جانا ہے. تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ آپ کی جو صبح سے لے کے بچہ دوپہر تک اسکول میں ہے, تو اس کو تو صبح کے 2 گھنٹے اسلامی تعلیم اسکول میں ملنی چاہیے. وہ پہلے اسکول سے گھر آئے تھکا ہارا, پوری اپنی انرجی, پورا فوکس وہ دے کے آتا ہے, تو اس کو گھر آ کے کھانا کھلا کے 2 گھنٹے کے لیے مدرسے بھیج دیتے ہیں. مدرسے سے وہ تھک ہار کے اس کی, آپ کہتے ہیں نا, مینٹل گروتھ بڑھنے کی بجائے مینٹل گروتھ کم ہو رہی ہے, اس کو حد سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے. اب مدرسوں میں جو بچے جا رہے ہیں, مدرسوں کے اندر بھی وہی مسئلے ہیں جو پرائیویٹ اسکولز کے اندر ہے, جو گورنمنٹ اسکولز کے اندر ہے, کہ ہر فقہ کا الگ الگ مدرسہ ہے. بالکل, جو وہ فقہ کے بلیوز ہیں وہ اس مدرسے میں رائج ہے. اب ماں باپ تو بھیج رہے ہیں بچوں کو کہ بچہ میرا جو ہے وہ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ پڑھ کے آ رہا ہے, سیکھ کے آ رہا ہے, لیکن ایک فرقے کا بلیو کیا ہے وہ وہاں پہ اس کو کچے ذہن پہ وہ فیڈ کرنا شروع کرتے ہیں. جب وہ پکی عمر میں آئے گا, وہ دل میں کس قدر نفرت لے کے آئے گا ایک دوسرے فرقے کے. آپس میں دیوبندی اور بریلوی ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے وہ نہیں رکھتے, وہابی ہے وہ چیز نہیں رکھتے. تو وہ بچے کو تو نہیں پتا نا, بچے کے کچے ذہن میں کیا چیز فیڈ ہو رہی ہے. پھر وہ جب 10 سال پڑھ کے وہاں سے نکلے گا تو وہ کیا چیز لے کے آ رہا ہے, کس طریقے کی چیزیں لے کے آ رہا ہے. بہت سے گورنمنٹ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایک چیز آ گئی کہ اس مدرسے, اگر کسی ایک مدرسے پابندی لگا دی گئی ہے, وہ نہیں پڑھایا جائے گا.
نام بدل کے آنے والوں کو بند کر دیتے ہیں, وہ ان کو اپروول نہیں دی جائے اگر پیچھے وہی گروپ ہے. لیکن کیا ہوا, جن کو بند کیا گیا وہ نئے ناموں سے آج پھر نفرتیں پھیلا رہے ہیں. میری ایک چیز رویہ سمجھ میں نہیں آتی, میں چاہوں گا کہ آپ اپنا ایکسپیرینس اس کے ساتھ جو ہے اس میں شیئر کیجئے, کہ میری ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ جہاں پر بچے کے اسکول بھیجنے کی بات ہوتی ہے, دیکھیں دینی تعلیم حاصل کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ فارغ التحصیل ہو چکے ہیں, آپ نے کم از کم گریجویشن پاس کر لی ہے, اب آپ باشعور آدمی ہیں, لکھنا پڑھنا جانتے ہیں, اب آپ جو ہے وہ مزید دینی تعلیم یا سیاست حاصل کر رہے تھے, یا اس میں آپ پراپر جاتے ہیں اور اس میں ان کی جو ڈگریز ہیں وہ کرتے ہیں, بات سمجھ میں آتی ہے. مگر ایک بچہ جس نے اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھی, جس کو ABCD الف بے پہ اس نے پڑھی ہی نہیں, اور اس کو ڈائریکٹ لے جا کے مدرسے میں ڈال دیا جاتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسرا سسٹم کیا ہے, لوگ آفیسز میں کیا کام کرتے ہیں, اس کو شعور ہی نہیں ہوتا, وہ سب کو کافر سمجھتا ہے, سب کو جو ہے وہ دوسری قوموں کا ایجنٹ سمجھتا ہے, اس کی سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ اس کا قصور نہیں ہے. اس کی جب لکھنے پڑھنے کی عمر تھی, اس کو لے جا کے ایک ڈیفرنٹ نظام تعلیم میں ڈال دیا, جو کہ شعور ہونے کے بعد دینی چاہیے, شعور آنے کے بعد, نہ کہ اس کو ایسے وقت سے اس کو جو ہے وہ صرف اس کو وہ علنا سکھاتے ہیں. آپ دیکھیں وہ بچے جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب وہ جب بڑے ہوں گے اور زمانے کے ساتھ معاشرے میں نکلیں گے تو ان کی کیا سمجھ میں آئے گا کہ ایک آدمی آفس جا رہا ہے, وہ کیا کام کرتا ہوگا, اس کی کیا سمجھ میں آئے گا. بالکل, تو یہ اس کے اوپر اسی طرح سے ہاں وہی نا, تو گورنمنٹ کا کیا فرض نہیں بنتا, گورنمنٹ کی ذمہ داریوں میں نہیں ہے کہ اس کو قومی دھارے میں لے کر آئے, بالکل دینی تعلیم دیں, بالکل دیں, مگر اس کے ساتھ جو ہے وہ زمانے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دیں تو کتنا اچھا ہو جائے گا. بالکل, میرا یہی پوائنٹ ہے کہ اسکولوں میں نظام ہو, بچوں کو جو فرائض ہے اس کے بارے میں بتایا جائے, بچوں کو مسلک اور فرقوں کا فرق ڈال کے ان کے دلوں میں کیوں آپ محسوس کرا رہے ہیں کہ یہ ہم جیسے نہیں, یہ الگ ہیں, ہم الگ ہیں, ہم نیک ہیں, وہ گنہگار ہیں, وہ کافر ہیں, وہ صحیح ہیں, یہ جنت میں جائیں گے, دوزخ میں. کچے ذہن کو تو آپ بالکل ہی تباہ کر دیں گے. کل کو یہ نسل جوان ہو کے ہمارے اس میں آئے گی تو اس نسل پر یہ کیا کرے گی آگے جا کے. ابھی آ چکا ہے, ابھی اتنا ایکسٹریمزم ابھی آ چکا ہے, یہ ایکسٹریمزم کتنا بڑھے گا اگر اس کو اتنا نفرت کا بیج بٹھائیں گے بچپن سے لے کے, تو ایک خودکش حملے سے 100 لوگ افیکٹ ہوتے ہیں, تو کتنے لوگوں کو یہ پیدا کر رہے ہیں. نہیں, متعدد خودکشوں کی اگر عمر دیکھیں تو وہ بھی 15 سے 16 سے 25 کے اندر ہوتی ہے, یعنی کچے ذہن ہی استعمال ہو رہے ہیں اس کے اندر, کیونکہ ان کو دوسرا انہوں نے نظام تعلیم دیکھا ہی نہیں ہے, وہ جانتے ہی نہیں, ان کو ایک مخصوص ماحول میں رکھ کے ٹرین کر کے اور خودکش دھماکے کے لیے روانہ کر دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے ماں باپ بیچاروں کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ ان کے بچوں کو کیا چیز پڑھا دی, وہ تو اپنے نیک سوچ کے تحت وہ تعلیم دلا رہے ہیں کہ ہمارا بچہ نیک بنے گا, 5 وقت کا نمازی ہوگا, قرآن کی تعلیم اس کو ہوگی, لیکن پیچھے سے وہ کیا بن کے نکل رہا ہے. تو ہم نے دنیا کے آگے اگر ہم لوگ رسوا ہو رہے ہیں تو اپنی وجہ سے ہو رہے ہیں. ہم لوگ اسلام جیسا بہترین مذہب, اسلام جیسا بہترین جو ہے, مسلمان اگر ایک ہو کے ایک قوم بن کے نکلے تو آج سب سے مضبوط قوم وہ, ہمیں بانٹ کے, ہمارے بیچ میں نفرتیں ڈال کے ہم لوگوں کو اتنا غلط طریقے سے پریزنٹ کر دیا دنیا میں. اگر آپ باہر جاتے ہیں, ذرا سا کچھ ہوتا ہے اسٹریٹ اوے کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں نے کیا, مسلمان ٹیررسٹ ہے, ISI داعش آ گیا, طالبان آ گیا, القاعدہ آ گیا, کبھی کوئی جماعت کبھی کوئی جماعت. ساری ٹیررسٹ جماعتیں جو ہیں مسلمان کیوں ہوتی ہیں, مسلم ایکسٹریمزم کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں کے اندر ہی جو ہے نا یہ جو گڑبڑ گھوٹالا جو بنتا چلا جا رہا ہے, جس کو کوئی چیک نہیں کر رہا, جس کو کوئی دیکھ نہیں رہا, کوئی چیز نہیں کر رہی, تو ہم تو کمزور سے کمزور ترین ہوتے جا رہے ہیں. ہم اپنے ملک کے اندر کس سے فائٹ کریں, کس سے فائٹ نہیں کریں. جو ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے, ہمارے دل میں اتنی نفرت لے کے بیٹھا ہے, ہم کس طریقے سے اس کو وہ کریں. اب جو میں یوٹیوب پہ دیکھتی ہوں, بہت سی تنظیمیں ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ان کے دلوں میں اتنی نفرت لے کے کیوں آپ یوٹیوب پہ غلط ویڈیوز ڈال رہے ہیں جو لوگ جنرل دیکھ رہے ہیں. تو ایک نفرت کا بیج بٹھانے والی بات ہے کہ بھئی اس سے بات نہیں کرو, یہ تمہارا دوست نہیں ہے, یہ دشمن ہے, یہ کافر ہے. یہ تو ایک نفرت, اسلام نفرت کا مذہب نہیں ہے, اسلام محبت کا مذہب ہے. تو جو ہم تعلیم لینے, بچوں کو تعلیم دینے کے لیے فکر مند ہے, ہمارے بچے کیا تعلیم لے کے باہر نکل رہے ہیں. ہم لوگوں کو تو گورنمنٹ اپنے نظام کو نہیں دیکھ رہی, اپنے گورنمنٹ اسکولز کو نہیں دیکھ رہی, پھر پرائیویٹ میں الگ مسئلے مسائل, پھر جو یہ آ جاتے ہیں مدرسہ سسٹم جو سب سے زیادہ پاکستان میں ایک جونک کی طرح کا کام کر رہے ہیں, اور جو پاکستان کو پورا پاکستان کی جڑوں کو کمزور کرنے والے ہیں آنے والے وقتوں. بالکل ٹھیک ہے. اب جہاں پر 18 سے 20 کروڑ کی آبادی ہو,
اور وہاں پر کوئی ایک یونیفارم نہ ہو, اس کے اندر ایک جیسا کوئی نظام تعلیم نہ ہو, سب کچھ چل رہا ہو, تو کیا فیوچر کا کیا کہا جا سکتا ہے کہ آگے آئندہ ابھی اتنا معاملہ خراب ہو چکا ہے تو آئندہ 10 سال میں کیا ہوگا, جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ دینی مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں, جہاں پر بہت, میں نہیں کہتا کہ سب جگہ دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے, مگر اس میں بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جہاں پر صرف کوئی دینی تعلیم کا لبادہ ہے, جہاں پر صرف بچوں کو مختلف ویڈیوز دکھا کر ان کو برین واش کیا جا رہا ہے. اس پر کب ہاتھ رکھا جائے گا اور کب اس کا سدباب کیا جائے گا؟ بھئی یہی ہم فکر مند بیٹھے ہیں, اسی لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے, جو ہم اس چیز کو آواز اٹھا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اور بڑا کھل کے میں بات کر رہی ہوں اس پہ, تاکہ یہ اس کو کوئی نہ کوئی تو نوٹس لے. ہم لوگوں کے بچے, ہمارے معاشرہ, ہماری عوام اتنی بری طرح افیکٹ, ابھی لاہور میں کیا ہوا, بالکل اے پی ایس میں کیا ہوا, اب ہم لوگ کس دھارے پہ جا رہے ہیں؟ ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, کاش ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ہوش میں آ جائے, کاش کوئی اٹھ کے جو ہے یہ کام کر دے. ہم امید ہی لگا سکتے ہیں, جس حد تک ہم لوگ کر سکتے ہیں ہم آواز اٹھا رہے ہیں, جس حد تک ہم اپنی کوششیں کر رہے ہیں, فائٹ ہم کر رہے ہیں, آواز ہم اٹھا رہے ہیں, لیکن وہی بات ہے امپلیمنٹ ہماری حکمران کر سکتے ہیں. ہمارے حکمرانوں کو جاگنا چاہیے. کب تک سوتے رہیں گے, کب تک وہ کرتے رہیں گے؟ خود تو وہ محلوں میں پیدا ہوئے ہیں, خود ان کو باہر کی دنیا کے بارے میں پتہ نہیں ہے. نواز شریف سے پوچھا آلو کتنے روپے کلو, تو 4 روپے کلو, تو وہ آلو میں بیٹھے ہوئے, ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ باہر نکل کے سبزی کا ریٹ کیا ہے. تو کیا عوام کو چیزیں پرووائڈ کریں گے, کہ کس طریقے سے ان کو چیزیں معلوم چلیں گی؟ تو ہم لوگ کہتے نا کہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم لوگوں کے اوپر اچھے حکمران نافذ کر, تاکہ ہمارے جو ہے ملک کا اور ہمارے جو عوام کا حال اچھا ہو. یعنی کہ انشاءاللہ, یعنی بیس جو یہی ہے کہ اگر نظام تعلیم درست ہو جائے اور تعلیم سب کے لیے ہو جائے اور ایک جیسی ہو جائے, تو معاشرے سے یہ جو ٹیررزم ہے, جو لوگ کرپٹڈ ہیں, یہ سب چیزیں ہیں, یہ فساد جو ہے وہ دور ہو سکتا ہے اگر نظام تعلیم صحیح سے رائج ہو جائے. تو جہاں پر گورنمنٹ اتنا بجٹ لگاتی ہے, اتنے لوگ شہید ہو جاتے ہیں, اتنے سیکیورٹی فورسز کے لوگ مارے جاتے ہیں, تو مطلب سیدھا فارمولہ یہی ہے. اگر آپ میری بات سے اتفاق نہیں کرتی تو آپ اپنی رائے دے سکتی ہیں کہ سیدھا پہلا اسٹیپ یہ ہے, پہلی جگہ جہاں ہاتھ رکھنا چاہیے وہ آپ نظام تعلیم کو ایک سمت میں لے کر آ جائیں, یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ اسلامی جمہوریہ ہے اس کے اندر مذہبی تعلیم نہیں ہو, مذہبی تعلیم ہو, اس کو کیوں نہیں کرتے اسکولوں کے تحت, کیوں گورنمنٹ کے تحت نہیں ہوتا وہ, یہ تمام چیزیں ہیں. جب تک یہ جڑوں سے معاملہ جو ہے وہ گراس روٹ لیول سے صحیح نہیں ہوگا, کبھی صحیح نہیں ہوگا. میں چاہوں گا اس پر آپ اپنی بھی رائے دے دیں. بالکل, یہ نظام پہلا اسٹیپ ہی ہے کہ آپ ایک قوم کو ایجوکیٹ کریں, آپ کی ہر چیز صحیح ہو جائے گی. آپ بڑے شہروں میں, جیسے اسلام آباد میں 96% لٹریسی ریٹ ہے, تو آپ شہر میں جائیں تو آپ کو ہر چیز بیلنس لگتی ہے, ڈرائیونگ بھی طریقے سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, کچرا بھی روڈ پہ نہیں پھینک رہے ہوتے, کیوں؟ وہ لٹریسی ریٹ ہے. یہی آپ کسی چھوٹے شہر میں چلے جائیں جہاں پہ 28%, جیسے ساہیوال یا سرگودا کا وہ آیا ہے کہ 28% جو ہے وہ ہے ہمارا ریٹ ہے, تو وہاں پہ آپ کو ہر چیز بگڑی بھی نظر آئے گی. کوئی کسی کو چلنا روڈ پہ نہیں آ رہا ہوگا, جاتے پان تھوک دے گا, کچرا پھینک دے گا. تو یہ بیسک انسان کی جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. آپ ایک قوم کو ایجوکیٹ کر دیں, وہ خود ترقی کرے گی. اب چائنا ہے, وہ ہم لوگ 3G 4G پہ لڑ رہے ہیں, وہ بیونڈ 5G پہ کام کر رہے ہیں. وہ جو ویڈیوگرافی کی بات کر رہے ہیں, وہ آپ ٹیکنالوجی کا تصور نہیں کر سکتے. دنیا چاند پہ پہنچ گئی, چاند تو بہت پرانا, چاند بھی جب کی بات ہے جب پاکستان میں آزادی کی تحریک کری تھی, جب چاند پہ پہنچ چکے تھے وہ لوگ. تو ہم لوگ جو ہیں کہاں ٹیکنالوجی, کہاں ہمارے اتنے ذہین لوگ ہیں, اگر ان کو پراپر ایجوکیشن دیں, ان کو پراپر پلیٹ فارم دیں, ان کو پراپر انسٹیٹیوشن دیں, تو ہم ان سے زیادہ ترقی کر سکتے ہیں. ہم لوگ اتنی ذہانت ہماری اتنی زیادہ, ہم نیگیٹو چیز میں اپنی ذہانت کو استعمال کر رہے ہیں. پازیٹیو جگاڑ بھی بات کریں تو پاکستانی قوم بہترین آلٹرنیٹ ویز نکالتی ہے, لیکن یہ اگر پازیٹیو وے میں تھنکنگ کریں تو ہم کتنی ترقی کر سکتے ہیں. تو ایک اس ذہین قوم کو پراپر طریقے سے ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے, اور تو یہ ملک ان انگریزوں کے ملک سے زیادہ کامیاب و ترقی یافتہ ہو سکتا. بہت شکریہ, بہت خوبصورت جو ہے وہ آپ نے بات کی. ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں, ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہدایت ٹی وی کو دیا. ناظرین, جو ہے وہ آپ سن رہے تھے ربیہ شاہد زبیری کو. پاکستان سے آپ جرنلسٹ بھی ہیں, آپ جو ہے وہ سوشل ورکر بھی ہیں. آپ نے اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے اور بتایا کہ کس طرح سے کیا کیا پرسنٹیج ہے, سارا ریشو انہوں نے نکال کے دیا کہ کیا کیا معاملات ہیں, کیا چیز ہے, کیوں
یعنی کہ ایک آدمی جب ایجوکیٹڈ ہوتا ہے تو یقیناً پھر اس کو چلانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنا راستے خود نکال لیتا ہے، خود چیزوں کو جو ہے اپنے پورے خاندان کو بھی ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے، مگر اس کا نظام تعلیم جو بنیادی جو عنصر ہے، جو بنیادی نقطہ ہے، اس کے اوپر ناظرین ہم نے آج بات کی، اور ہمارا ٹاپک بھی یہی رہے گا، ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان۔ تو آپ اپنے جو ہے وہ نظریات، اپنے خیالات، اپنے تجربات، جس طرح سے آپ نے اسکولوں میں پڑھا، اس زمانے میں کیا معیار تھا، اب آپ جب جاتے ہیں اور بچوں کو پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں اور چیزوں دیکھتے ہیں، اب آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں گے۔ اور بہت اچھی اس کے وہ باتیں ہوئیں، انہوں نے ڈیٹیل سے جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ گورنمنٹ اسکولز کے اندر کتنے بورڈز ہیں، ان کا کیا حشر ہے، کہاں کہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور پرائیویٹ اسکول کی جو مافیا بن چکی ہے وہ کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ پرابلم کا شکار کیے ہوئے ہے۔ وہ بچوں کو لوگ پڑھانا چاہتے ہیں مگر ان کو نہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور گورنمنٹ جس کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، وہ وہاں پر بالکل فیل نظر آتی ہے۔ ان کو اپنی لوٹ مار سے فرصت نہیں ہے، تو وہ کیا اسکول تعمیر کریں گے اور کیا ایک سسٹم کو اس میں لائیں گے، کیونکہ وہ تو آتے ہیں 5 سال کے لیے کہ 5 سالوں میں اتنا ہم نے انویسٹ کیا تھا، اتنا ہم نے نکالنا ہے، اتنی لوٹ مار کرنی اور چلا جانا ہے، پھر دوسرے کی باری آ جانی ہے۔ تو جہاں پر یہ سلسلہ چل رہا ہو وہاں پرماننٹ قوم کے لیے، ملت کے لیے کون سوچے گا، اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ابھی ایک بریک سے واپس جب آئیں گے تو آپ کی لائیو کالز بھی کھولیں گے، آپ کی آراء، قیمتی آراء کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ چلتے ہیں ناظرین ایک مختصر سی بریک پہ۔